يخلق مثلهم بلى على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله ہو جتا جگ پروانہ ہے جتا جگ پروانہ ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ساہے میں تمہارے ساہے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے اور کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تم غفلت ہے خاموشی ستاری ہے ایک نام تمہارا ہے ہونٹوں پہ جو جاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربانوں دلوں جان سے کیا شان تمہاری ہے ہم محترم و مکرم جناب ڈاکٹر صالح محمود قریشی قادری رفیقی صاحب کو یہ طویل مشکل مگر کامیاب سفر طے کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں ریٹائرڈ قاری ٹیچر محترم و مکرم جناب قاری افتخار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری افتخار احمد صاحب۔ افتخار صاحب کو، جمیل صاحب کو، خالد جدون صاحب کو، پھر میرے انتہائی محترم مکرم سنفر خان صاحب، فرت عباس صاحب، شمریز خان جدون صاحب، اور سارے ہی میرے بہت ہی
قابل قدر بھائی تشریف فرما ہیں، یہ علم و دانش کا میرے سامنے وہ گلدستہ تشریف فرما ہے کہ جس کے سامنے گفتگو کرنا میں بے ادبی بھی سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اتنے بڑے اہل علم شخصیات کے سامنے گفتگو کروں، لیکن امر کے تابع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈاکٹر صالح محمود صاحب کی مبارک ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کی نظر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائی صالح محمود صاحب یہ صرف ایک استاد ہی نہیں تھے بلکہ یہ استاذ بھی تھے، یہ استاد بھی تھے اور استاذ بھی تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو دوہری صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ بیک وقت ایک بہترین معلم بھی تھے، ایک بہترین استاد بھی تھے، بہترین خطیب بھی تھے، بہترین رہنما بھی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ اس لیے کہ ان کی زیادہ وابستگی دین سے تھی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ دینی حلقوں میں تھا، تو اس نسبت سے اللہ پاک نے ان کو اپنے فرائض منصبی میں عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور عزت سے آج اس محکمے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں ڈاکٹر بن جانے میں، انجینئر بن جانے میں، سائنسدان بن جانے میں، سیاستدان بن جانے میں، اور کسی اچھے منصب پر فائز ہو جانے میں اپنی عمدگی سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی عمدگی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے تدریس کے نسبت سے بہترین عہدوں پر، بہترین مشن پر اللہ نے گامزن فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیشہ ہے، یہ وہ مقدس پیشہ ہے جس پر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود استادی فرمائی۔ سب سے پہلا جو استاد ہے وہ خود اللہ ہے، سب سے پہلا جو معلم ہے وہ خود اللہ ہے، اور اللہ الہ العالمین نے غار حرا کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے فرمایا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سب سے پہلے استاد اللہ خود بنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد بنے، اور اس کے بعد میرے محترم دوستو، کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس پیشے کو اختیار کر کے فرمایا، انا بعثت معلما، میں استاد اور استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کائنات کی افضل ترین ہستی ہے، وہ استاد تھے۔ میرے محترم دوستو، استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام پر ہیں۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا بعثت معلما، میں استاد بھی ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم لمکارم الاخلاق، اور میں تربیت کرنے والا بھی ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی دنیا میں جہاں عروج اور کمال حاصل کیا، کامیابیاں حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ جب تربیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پیشہ آپ کے پاس امانت ہے، تو میرے بھائی، میرے محترم ڈاکٹر صالح محمود صاحب نے اپنی سروس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو، کیونکہ فرمایا آپ لوگ جو معلمین ہیں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب ڈاکٹر صاحب کی اس محفل میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کم و بیش ہمارے 30 سال گزرے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے امجد شخصیت پایا، جس طرح محترم قاری صاحب نے جو بیان کیا ہے، میں اس کی من نوان اس کی تائید کرتا ہوں، وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے کہ ڈاکٹر صاحب نے استاد کا کردار بھی ادا کیا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے۔ ریحانہ اسکول میں ہم ان کے ساتھ رہے تو یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہر جمعے کو ایک قرآن پاک کی تلاوت بچوں سے کرواتے تھے، تاکہ بچوں کے اندر قرآن کی محبت بھی پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پڑھواتے تھے، تاکہ بچوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بھی فروزہ ہو جائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، استادی اور شاگردی بھی ہے، یہ ہمارے استاد بھی ہیں۔ اور جیسے کسی دوست نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر پڑھا کہ من تعلمنی حرفا فہو مولائی انشا اعتقا انشا خدمہ انشا با، کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے فروخت کر دے، چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو مجھے آزاد کر لے۔ تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا کہ ڈاکٹر صاحب کے شان میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنا دل پیش کروں کہ اپنی جان پیش کروں، اپنا دل پیش کروں کہ اپنی جان پیش کروں، کچھ نہیں سوجھتا تجھے کیا پیش کروں، جو ادا تجھ میں ہے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ میں تجھ کو تیری ہی ادا پیش کروں۔ والسلام۔ مشکور ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں جناب ڈاکٹر صاحب نے گلم ہائی اسکول میں تقریباً ہمارے ساتھ کم و بیش 3 سال گزارے ہیں۔ اس دوران انہوں نے انتہائی محنت اور لگن سے اپنے آپ کو ایک بہترین استاد ثابت کیا۔ نہایت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ روحانی تربیت بھی کی اور ایک نام پیدا کیا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں امن و سکون اور صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے لیے باعث فخر ہے کیونکہ اس محفل میں دعوت دینے والے نہایت ہی مخلص، علیم طبع اور شریف النفس اور معاملہ فہم شخصیت جناب ڈاکٹر صالح محمود صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول ریحانہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریٹائر ہونے پر اپنے ہم خیال دوست احباب کو نہایت ہی پرخلوص اور محبت بھری دعوت دے رہے ہیں۔ ہم سب ساتھی ان کے مشکور ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی خوشگوار اور آسان فرمائے۔ میں اور صالح محمود صاحب نے ضلع ہری پور کے دور دراز علاقے ماضی میں گورنمنٹ مڈل اسکول
کپڑی میں تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ بطریق احسن اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے گزارا۔ مورخہ 8/12/1994 کو ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن آج تک ہمارا تعلق ایک مخلص دوست یا بھائیوں کی طرح قائم ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ سر محمود صاحب تصوف اور طریقت کے رائے سلوک کے سالکین میں سے ایک حقیقی طالب ہیں، اس لیے ان کی اس مجلس میں آپ سب بھائیوں کی اجازت سے یادگار کے طور پر انہی کی طبیعت اور مزاج کے مطابق کچھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ آپ سب سے امید ہے کہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے مجھے اپنا قیمتی وقت دیں گے۔ میری تقریر کا عنوان انہی کی شخصیت کے مطابق سچائی ہے۔ یہ خود سچے انسان ہیں، ان کے جتنے دوست احباب ہیں سب ہی سچے ہیں انشاءاللہ، اور یہ سچے لوگوں کی محفل ہے، اور یہ ریٹائرمنٹ کی الوداعی پارٹی نہیں بلکہ یہ روحانی محفل ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو الوداع کہنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب ایک علمی، ادبی اور مذہبی شخصیت ہیں جن کے بارے میں وہ قاری افتخار صاحب نے، وہ میں کہہ رہا تھا انہیں کہ آپ نے تو کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، جو کچھ کہنا تھا آپ نے قاری صاحب کے بارے میں ہم سب مل کر بھی کہیں تو قاری صاحب بھی ماشاءاللہ علم کا سمندر ہیں، بولتے رہتے ہیں، علم بھی ہے ان کے پاس۔ یہ دونوں شخصیتیں ریانہ کی ایسی ہیں کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اور ریانہ ہائی اسکول والے بھی بہت خوش قسمت تھے کہ ایسی شخصیتیں ریانہ ہائی اسکول کے لوگوں کو ملیں، اور بہت بڑے لوگ ان سے مستفید ہوئے۔ ریانہ ہائی اسکول میں نے بھی تقریباً 7 سال گزارے ہیں، اور جب بھی دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے وہاں پر۔ اب تو سنور صاحب نے اسے بہت 4 چاند لگا دیے، اسکول کو ایک دلہن کی طرح، پورے ہمارے ڈسٹرکٹ میں کیا کہ پورے صوبے میں ہمارا خوبصورت ترین سکول ہے۔ اور ان کا سٹاف ساتھ، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بڑے اہتمام کرنے والے یہاں پر، میں نے جب بھی آیا ہوں دیکھتا ہوں ہمارا ورلڈ اسکاؤٹ ڈے بھی ہم نے ایک دفعہ منایا، پھر اسکاؤٹنگ کے حوالے سے مختلف تقریبات کے حوالے سے ہم آتے رہے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میں روایتی باتیں، یہ ریٹائرمنٹ والے کے لیے تو روایتی باتیں ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہم نہیں، ہم اصل وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو خوش قسمتی تھی کہ سنور صاحب جیسے لوگ اور دوسرے قاری صاحب یا صالح محمد صاحب اور وہاں جمیل صاحب اور ہم اکٹھے رہے ہیں۔ ان کا نام نہ لوں تو یہ بڑا وہ کنجوسی ہوگی، تو بس یہ لوگوں کو بھی دیکھ کر بڑے پیار کرنے والے لوگ، اور بڑے ہمارے یہاں شاگرد بھی، پروفیسر خضر یاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے میرے شاگرد ہیں، اور بہت بڑے ہمارے کوکا میں اور دوسری جگہوں پر ڈنگ کے، اور اس طرح ہمارے شاگرد جدھر بھی ملتے ہیں ہم انہیں پہچان بھی نہیں سکتے، کوئی اسلام آباد ملتا ہے، کوئی کدھر ملتا ہے، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اس سے پہلی ہماری سروس تھی، پہلے دن تھے، تو ہمیں جو پیار ملا، جو بہترین جگہ ملی اور بہترین لوگوں سے ہمارا پالا پڑا، واسطہ پڑا، ان میں سے سب سے عام لوگ یہ ڈاکٹر صاحب اور قاری افتخار صاحب، جمیل صاحب، اس ایریے کے لوگ مجھے مل گئے، اور آج میں انہیں دیکھتا ہوں، آتے ہی میں جب دیکھا ہے تو بہت دیکھ کر دل خوش ہوا۔ 1-2 شادیاں بھی تھی، لیکن ہم بہت ہی محبت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ہم جتنا بھی بول سکتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی جتنی خصوصیات ہیں، وہ نہیں کہ روایتی باتیں یہ ہے جی وہ بہت گنتے رہتے ہیں لوگ، جو ان میں اصل ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ڈاکٹر صاحب ایک بہت مشق لوگ ہیں، اور بڑی اپنے فن میں، اپنے اس
तदरीस के शोबे में या मज़हब में दूसरे बड़े यदतुल्ला रखते हैं। हम इनसे बस इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जहाँ भी डॉक्टर साहब रहें, तो ये हमारे इमाम भी हैं, खुश रहें। अल्लाह ताला ये दोनों शख्सियात जो कारी इफ्तिखार साहब और डॉक्टर सालेह साहब हमें नज़र आते हैं तो दिल जो है हमारा बाग बाग हो जाता है और खुश होता है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। पेशे वाराना ज़िंदगी जो मेरी थी उसके बाएतमाद साथी और भाई, और अब उनको जो मैं जिस नाम से पुकारा जाएगा वो भी आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी मुराद डॉक्टर सालेह महमूद कादरी रफ़ीकी। अब उनके साथ नया जो लक़ब लगेगा वो खलीफ़ा मजाज आस्ताना आलिया रफ़ीकिया कोका शरीफ। मेरे साथ उन्होंने कम व बेश 10-12 साल सर्विस की है। यहाँ पे जितने अहबाब बैठे हैं, क्योंकि एक हमारी रस्म है, रवायत है कि हर एक का नाम लेना उसकी साइकी भी है कि उसकी हौसला अफजाई होती है, उसकी इज़्ज़त अफजाई होती है। लेकिन टाइम जो ज़ाहिर है अहबाब हम ऐसे फंक्शनों में आते हैं, सोच कर आते हैं कुछ और ये भी कहना है ये भी कहना है, और बहुत से अहबाब को मैं देख रहा हूँ कि वो तशनगी के साथ स्टेज को छोड़ते हैं। वही उसी वजह से जो कुछ मैंने अपने जहन में सोचा क्या कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहना है, तो शायद वो पूरा कोई उसका पॉइंट समथिंग भी नहीं कह सकूँगा। लेकिन जो भी मैंने उनको देखा, क्योंकि मेरा तल्लुक़ उनके साथ ये तो पेशे वाराना ज़िंदगी का है। ये जो सर अभी बात कर रहे थे रूहानी सफ़र की, तो ज़ाहिर है हम भी उस सफ़र के गर्द गुबार को देखने वाले हैं। वो सफ़र भी इनका हमने देखा है और देख रहे हैं। एक अच्छा इंसान, समाजी लाइफ जो है उस एस्पेक्ट को भी हमने देखा है इनको। एक आम सोसाइटी के जो फ़र्द होते हैं उस मैनर को, उस किरदार को भी उन्होंने निभाया हमारे सामने, वो भी हम देख रहे हैं। अपनी फैमिली है, फैमिली बहुत बड़ी विटनेस होती है कि वो शख्स अपनी फैमिली में अगर वो सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा है तो वही बेहतरीन इंसान है। लिहाजा वो अपनी फैमिली में, मैं समझता हूँ जब भी, क्योंकि हम तो एक जगह रहने वाले लोग हैं, सुबह शाम मिलने वाले हैं, तो सारे इनसे फैमिली में भी प्यार करते हैं, इनके दोस्त अहबाब भी प्यार करते हैं, इनके रफ़ीक़े कार भी इनसे दिल से और दिल की अथाह गहराइयों से प्यार करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब क्योंकि मैंने जो बातें करनी है वो अपने तरफ से, यानी मैंने जो वक्त गुजारा इनके साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा। तो जो कुछ मैंने देखा है, सर कह रहे हैं कि सच वाली बात, तो मैं वैसे टीचर के हिसाब देखता हूँ, तो टीचर के हिसाब में भी सच तो बुनियादी है और हक है ही सच है। तो लिहाजा डॉक्टर साहब जब भी मैंने ये मेरे साथ आए इधर गवर्नमेंट शहीद मोहम्मद मोहसिन हायर सेकेंडरी स्कूल रेहाना में, जो ज़िम्मेदारी इनको दी गई, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी, और फिर मेरा जो एग्ज़ाम सिस्टम होता था वो किसी स्कूल में और शायद ना किसी ने देखा होगा। वो डॉक्टर साहब आएंगे, वो बता भी देंगे जो अब आप वाकिफ़ हैं। मेरा क्वेश्चन पेपर जो होता था वो कंपोजिंग वाला कोई कंपोज नहीं करता था, तो लिहाजा वो जो ड्यूटी इनको दी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा देर हो गई, काम जो मैंने जिस अंदाज में कहा वो नहीं हुआ, या आपने स्टाफ से कोऑपरेशन हासिल नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने एज अ कंट्रोलर बहुत ही अच्छा काम किया। उसके साथ साथ इनको फंड इंचार्ज बनाया गया। मैं दो जज्बात की हल्की सी एक फ़िक्रे में तारीफ़ करूँगा इफ्तिखार साहब, नफ़रत और मोहब्बत।
محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے اندھی ہوتی ہے اور نفرت اندھا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں محبت جس شخصیت سے آپ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو میل کی چال نظر ہی نہیں آتی کہ جب اندھے ہیں آپ اس سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کو میل کی چال تو اس میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور نفرت جو ہے روحانی سفر کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ پہلا زینہ ہی روحانی سفر کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے نفرت ختم کر دینی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی خوبیوں میں سے یہ خوبی بھی تھی۔ پھر ایک بہت بڑا ہمارا جو اسپرچول، یہ جو میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیونکہ جو اسٹڈی کا طریقہ کار ہے، ہر چیز کو جس انداز میں دیکھتے ہیں ہم انالیسز اس کا کرتے ہیں، تو کسی کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے جو زمانے کی ایک روایت ہے، زاویہ نگاہ ہے دیکھنے کا، وہ پازیٹیو اور نیگیٹو۔ تو جب ظاہر ہے میں نے کہا کہ جس سے محبت ہو گئی تو پازیٹیو والے چیزیں تو آپ دیکھیں گے، تو نیگیٹو حسد، کینہ، بغض، یہ چھوٹا بڑا پن، امتیازی، وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ تو الحمدللہ ان کو ایک بہت بچوں کی تربیت کے لیے جو کسی ادارے میں بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا اس طرح نہیں ہو رہا، ہم نے یہ کوشش کی تھی اور یہ میری 16 سال ریحانہ کی پریکٹس تھی۔ میں اب بھی یعنی جس سکول میں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں مطالعہ قرآن جنہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا بہت اچھا ہے۔ یہ گھروں میں پڑھایا جا رہا تھا، ناظرہ پڑھا جا رہا تھا، مسجدوں میں اہتمام ہوتا تھا، مسجدوں کی قدر ہوتی تھی۔ اب چلو اداروں میں لے آئے ہیں آپ، اور اس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس وقت کہ اتنا مطالعہ قرآن کا حصہ جو ہے وہ بچے روزانہ بیگ میں لاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دیہاتوں میں جو بچے جاتے ہیں، راستے میں ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک نظام بنایا۔ جب بھی میں رہنا پہنچا تو ہر ہفتے کو ختم قرآن کا اہتمام کرتے تھے، اور سلیکٹیو بچوں سے۔ یہ میرے اساتذہ گواہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ ڈاکٹر صاحب کا دور پہلے بھی دور تھا، باقی احباب بھی میرے ساتھ، غلام مرتضیٰ صاحب کرتے رہے، عبدالجلیل صاحب نے تھوڑا عرصہ کام کیا، میجارٹی ٹائم انہوں نے گزارا ہے۔ تو دوسری کلاسز اور اپنی سیکشن کی بچوں کے ایسے انداز میں رہنمائی کرنا کہ وہ گھر سے تیاری کر کے آئیں گے، باوضو ہو کر آئیں گے، اور وہ ختم قرآن پھر انہوں نے میرے استاد بن گئے۔ میں ختم قرآن جمعے کو کروا رہا تھا، تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ جمعے کے دن کی جو عبادت اعلیٰ عبادت ہے وہ تو درود شریف ہے، تو درود شریف کا ہم اہتمام کرتے تھے، تو وہ جمعرات کو ہم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ختم قرآن جمعرات کو کر دیتے ہیں، اور یہ درود شریف جو ہے یہ جمعے کو کریں گے۔ میں رات کو پورا اپنا جو پروگرام تھا اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہی کچھ کلپس ذہن میں رکھنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کم و بیش 7-8 سال میں 3 کروڑ سے اوپر درود شریف پڑھوایا ہے، اور بعد بچے ایسے تھے ہم ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے۔ ان کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں ایک بچہ، بہت دفعہ وہ لاکھوں میں چلے جاتے تھے، ہفتے میں وہ پڑھتے رہتے تھے، اور جس دن پروگرام سکول میں ہوتا تھا درود شریف کا تو اس دن آ کر لکھواتے تھے میرا 2 لاکھ ہو گیا ہے جی۔ تو گویا ایک جمعرات سے دوسری جمعرات تک، جمعے تک 8-7 لاکھ تک بھی فگر پہنچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حب رسول، یہ تعلق رسول، یہ عشق رسول کی جو صفات یا اس کی برکات ہیں، جو فضیلت ہے، اس کا جو سہرا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے سر جاتا ہے، اور انہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے۔ دعا یہی ہے ان کے لیے بھی اور میرے باقی رفقاء کار کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ یہ توشہ ایسا بنائے کہ وہ جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہاں پہ تو ہم بڑا کچھ سوچتے رہتے ہیں، لیکن شاید ادھر جا کر سوچیں گے کہ ہم نے کیا وہاں پہ کمی کر دی تھی۔ انسان میں ایک بڑے بھائی کی طرح گائیڈ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، مورلی سپورٹ کیا ہے، اسپرچولی سپورٹ کیا ہے۔
تو اس کو ہم الفاظ میں، میرے خیال میں وہ الفاظ ہے نہیں کہ اس کو ہم بیان کریں. صرف اتنا ہی کہوں گا، ایک شعر صرف اس سے اختتام کروں گا، کیونکہ میرے سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سینئر لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے تھوڑا سا بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وقت رخصت پہ نشانی طلب کی تو کہا اس نے، وقت رخصت پہ نشانی طلب کی تو کہا اس نے، داغ کا بھی ہے جدائی کے اگر یاد رہیں. والسلام. لوگوں کے دلوں کو سیرت سے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. میں ملتمس ہوں محترم و مکرم جناب ڈاکٹر صالح محمود قادری رفیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو فرمائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میرے نہایتی واجب الاحترام قبلہ فرد شاہ صاحب، میرے انتہائی واجب الاحترام جناب سنفر خان جدون صاحب، جناب انتہائی واجب الاحترام غلام رضا صاحب، پروفیسر غلام رضا صاحب، دیگر حاجی ذوالفقار صاحب، عبد الوحید صاحب، رفاقت خان صاحب، قاری افتخار صاحب، خصوصاً ٹائم نکال کے لائے خورشید انور صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں. تمام ہی احباب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنے گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، مجھے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، مجھے عزت عطا فرمائی، اللہ آپ کو عزت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. بہت دوستوں نے بہت کچھ کہا اور آپ نے سنا. اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. میرا شاگرد رشید مجھے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. میں انہیں گزارش کروں گا کہ ذرا 1 منٹ کھڑے ہو جائیں. میری مراد خضر حیات خان، پروفیسر خضر حیات خان. میں اپنی 32 سالہ کارکردگی انہی کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. میری 32 سالہ کارکردگی یہی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کالج کا ایسوسیٹ پروفیسر 19 سکیل کا میرے سامنے بیٹھے ہوا میرا اسٹوڈنٹ ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اختر نواز خان کا برادر اللہ ادھر بیٹھے ہوئے اختر نواز خان 19 سکیل کا اٹامک انرجی میں آفیسر ہے، جو حاجی جمیل صاحب کا بھی شاگرد ہے، جو خالد اقبال صاحب کا بھی شاگرد ہے، اور جو رفاقت خان صاحب کا بھی شاگرد ہے. آپ سارے میرے ساتھی میرے ساتھ رہے. میری زندگی کی کھلی کتاب ہے. میرے ابتدائی زمانے کے ساتھی خورشید خان جدون گنجیاں شریف کے، جنہوں نے تھوڑی لمبی گفتگو کی ہے. میری زندگی کے آغاز، پروفیشنل زندگی کے آغاز کے پہلے ساتھی خورشید خان، اور پھر خالد صاحب، اور پھر بہت سارے میرے انتہائی واجب الاحترام پرنسپل سنفر خان جدون صاحب نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کر دی. میں صرف آپ کا یہاں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور آپ نے مجھے عزت بخشی ہے. پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں کچھ نہیں تھا، بس کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ ہے وہ میرا رب ہے، اور جو آنے والی میری منزلیں ہیں اس کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کامیابیاں عطا فرمائے. یہ عارضی کامیابیاں ہیں. میں میر حاتم صاحب کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ یہ ایبٹبا سے تشریف لائے. انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا. زریاب صاحب نے میرے ساتھ کپڑی میں وقت گزارا. لال اختر صاحب نے میرے ساتھ کپڑی میں وقت گزارا.
لال اختر صاحب اور جناب خالد منصور صاحب نے میرے ساتھ کپڑی میں وقت گزارا. زیادہ تر میرے دوست آپ کو کپڑی کے نظر آئیں گے جو یہاں بھی آپ کے ساتھ خالد منصور صاحب ہیں. جناب میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں لال اختر صاحب سے، لال اختر صاحب کو کہ انہوں نے جب میں سیکنڈ ٹائم گیا تھا کپڑی امازئی میں تو چونکہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا گھٹنے کی وجہ سے، تو میرا گھٹنے کا تھوڑا سا ایشو تھا، تو انہوں نے میری بڑی خدمت کی وہاں پر. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے. حاجی عطا الاق صاحب نہیں تشریف لائے، یہ خورشید خان صاحب گواہ ہیں کہ انہوں نے وہاں ہماری ماں کی طرح خدمت کی. جیسے ماں خدمت کرتی ہے جی ویسے انہوں نے خدمت کی ہمیں. ہمارے پاس کپڑی امازئی میں جب گئے تھے نا جی حاجی صاحب، اب تو کپڑی دیکھنے کے قابل ہے، اب تو لائٹ بھی وہاں پر موجود ہے. 30 سال 32 سال پہلے نہ وہاں پر لائٹ تھی، نہ وہاں پر روڈ تھا، اور نہ وہاں پر سکول میں کلاس روم تھا. کلاس 4 تھا، یعنی کلاس 4 تک وہاں موجود نہیں تھے. سکول میں اتنا ٹف ابتدائی ہمارا دور تھا کہ سکول میں کوئی کلاس 4 بھی نہیں تھا. اور عطا الاق صاحب کو میں ماں کی طرح خدمت کرنے کا اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر اپنے گھر سے پکانا. خورشید صاحب گواہ ہیں، تھوڑا سا ادھر سائڈ پہ ہو جائیں. خورشید صاحب آپ گواہ ہیں کہ وہ شخص ٹیچر اپنے گھر سے اپنی ماں سے پکوا کر کھانا سحری کو لا کر دیتا ہمیں، اور پھر ہمیں افطاری بھی وہاں پر کرواتا تھا. یعنی ہماری جو ابتدائی سروس ہے جی وہ بڑی ٹف گزری ہے، بہت مشکل گزری ہے. اب تو وہاں امازئی کا علاقہ جناب مری بن گیا ہے، روڈ پکے ہیں، ہاسپٹل موجود ہے، تھانہ موجود ہے، بجلی موجود ہے، وہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے. لیکن جس زمانے میں اور خورشید صاحب وہاں پر رہے، خدائی قسم کوئی ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں جاتا نہیں تھا. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، وہاں ڈیوٹی لوگ کرتے تھے 1 دن اور 29 دن کی تنخواہ لیتے تھے. خورشید خان گواہ ہے، سفید بال ہیں اس کے، 70 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے. پوچھے ان سے کہ ہم نے ڈیوٹی وہاں پر کیسے کی اور ڈیوٹی ہوتی کیا ہے، ان کو پتہ ہے. ہم نے وہاں پر 1 دن یا 2 دنوں کے لیے ہم آیا کرتے تھے، 1 دن یا 2 دنوں کے لیے، اور باقی 28 دن ہم وہاں کپڑی میں گزارتے تھے. نیچے کھل کی بوریاں، گھی کے ٹینڈ ڈاٹسن میں، اوپر اس کے ہم بیٹھے ہوتے تھے. اور جب موڑ آتا تھا تو ہم ایک دوسرے کو ایک پیچھے سے پکڑتے تھے. ہماری پیٹھیں جڑی ہوتی تھی سواریوں کی. ایسا سفر کر کے ہم وہاں تک گئے. آج تو بڑی آسانیاں ہیں، آج تو بڑی آسانیاں ہیں خدائی قسم. کئی لوگ گر کر زخمی ہو جاتے تھے، جب موڑ سے ڈاٹسن موڑ کاٹتی تھی لوگ گر کر زخمی ہو جاتے تھے. لیکن ہم نے سروس اپنی کی ہے، ڈیوٹی کی ہے، رزق حلال کمایا ہے. کیونکہ ہمیں اپنے بڑوں نے بتایا تھا کہ پیٹ میں رقمہ حرام کا جائے گا تو جو اولاد جمے گی آپ کی پیدا ہوگی وہ بھی اس کے اندر بھی فرق آ جائے گا، اس کے اندر بھی فرق اس لیے حلال. القاسم و حبیب اللہ یہ ذہن میں رکھا، حدیث مبارک کو ذہن میں رکھا. اور آج الحمدللہ کسی مقام پر شرمندہ نہیں ہے. زندگی کا اکثر و بیشتر جو پیریڈ میں نے لگائے ہیں زندگی میں کبھی بے وضو نہیں لگائے ہیں. بغیر وضو کے میں کبھی کلاس میں نہیں گیا. سر کہہ رہے تھے نا کہ میں نے بچوں کو بتایا، بچے گھر سے وضو بنا کر آتے تھے. بچے گھر سے وضو، ان کو تربیت کی، ان کو گائیڈ لائن دی، ان کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا یہ ہمارے رب کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس کو ہم لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. تو وہ بچے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں گھروں سے وضو بنا کر آتے، اور آ کر فرسٹ 0 پیریڈ ہم قرآن مجید کا لیتے تھے. وہ طلباء جو قرآن مجید پڑھتے تھے، پڑھ سکتے تھے، ان کو لیا، اور خود بھی باوضو رہے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی باوضو کا. یقین کریں کہ ایسے اسٹوڈنٹ میرے اب بھی ریحانہ میں موجود ہیں جو پورا دن وضو میں رہتے ہیں، پورا دن وضو میں رہتے ہیں. ان کی تربیت میں نے اس انداز میں کیا کہ بیٹا وضو میں رہو گے تو مرو گے تو شہید ہو گئے، کیونکہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ مرو گے تو شہید مرو گے. تو بہت ساری باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، اور آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان